جی السلام علیکم جی، آج ہمارے ساتھ جاوا جی آئے ہیں ہمارے پاس کالا گجرا میں ازکا مسجد میں. تو جاوا جی آپ سے جو ہے وہ بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد جناب ہم نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگی نا اس کا سب کچھ لٹ گیا. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلم اور کافر میں فرق نماز ہے. جی جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے. تو ہمیں جناب اس پہ غور کرنا چاہیے، نماز بھی پابندی کرنی چاہیے. آج ہم نے جناب اپریشیٹ کرنا ہے کہ جناب مسجد میں ہم نے دیکھا ہے چھوٹی سی عمر میں حافظ ہے، اور ماشاءاللہ یہ جناب انہوں نے بڑی تھوڑی سی عمر میں جناب قرآن حفظ بھی کیا، اور اس وقت امام مسجد ہیں. السلام علیکم جی. کیا نام ہے آپ کا جی؟ عمیر صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں جناب کہ آپ نے قرآن پاک جی ماشاءاللہ کتنے عرصے میں ختم کیا؟ میں نے میٹرک کے بعد ٹوٹل ختم کیا تھا. 15 سپارے 8ویں سے پہلے کیے تھے اور 15 8ویں کے بعد کیے تھے. تو عمر کتنی ہے آپ کی؟ 23 سال. 23 سال. تو یہ دیکھیں نا جی، یہ جو عمر ہوتی ہے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. اور دیکھیں جناب یہ خوش قسمت ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش قسمت ہیں اور یہ محلے والے بھی خوش قسمت ہیں، کیونکہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا ہے نا کہ جوانی کر توبہ شیوا پیغمبری ہے. تو یہ جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے نا وہی اصل تو وہی چیز ہے. بڑھاپے میں تو ہر بندہ ہی توبہ کرنی شروع کر دیتا ہے. تو جناب آپ قاری صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، پبلک کو میسیج دینا چاہیں گے کوئی جی؟ تو کچھ بتانا چاہیں گے کہ میری پبلک سے یہی درخواست ہے کہ جو ان کے بچوں کے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جوڑی رکھیں. یہی دنیا میں آخرت کے لیے بھلائی ہے. بچے اگر پڑھ جائیں، نماز پڑھ جائیں، قرآن پڑھ جائیں، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں بچوں کو بھی. اور اگر بچے ان کے پڑھیں گے تو ان کے والدین کو بھی 10 نیکیاں ان کو پتہ نہیں چلے گا مل جائیں گی. 10 نیکیاں مل جائیں گی انہیں. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. قیامت کا دن ایک نیکی لینے کے لیے انسان اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے پورے خاندان کے پاس جائے گا، اسے ایک نیکی نہیں ملے گی. اور درخواست یہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے دین کے ساتھ جوڑیں. جی دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الف لام میم 3 حرف ہیں، وہ 3 پہ نا اس پہ نیکی ملتی ہے. ایک حرف ہم پڑھیں گے نا تو 10 نیکیاں ملیں گی ہمیں. تو یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، یہ ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے. میرا ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے دیکھیں قرآن حفظ کیا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اولاد کو اس طرف لانا چاہیے. جیسے کہ ہماری اولاد آج جو ہے نا جی وہ نیٹ پہ لگی ہوئی ہے اور جناب سارا رات وہ نیٹ دیکھ رہی ہے. اور ہمیں جناب یہ کچھ قسمت لوگ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے. یہ جہاں کے جیسے کہ ہم الحمدللہ مسجد میں کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے اور دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں آنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. میں کالا گجرا کے محلے والوں کو بھی کہوں گا کہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں آئیں اور نماز پڑھیں. آپ اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اپنی نماز پڑھ لیں پر مسجد میں آئیں، کیونکہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نبی نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں جو ہے نا مسجد میں نہیں جا سکتا. وہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں مسجد جانا پڑے گا. تو یہ ضروری ہے، مسجد میں آنا چاہیے. گھروں کو بھی قبرستان نہیں بنانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جو نفلی عبادت ہے وہ گھروں میں کرو اور فرض نماز مسجد میں پڑھو. تو جناب میں آخر میں کہوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنی چاہیے کہ اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، فرصت نہیں تجھے قرآن سے، تو قرآن ہے صاحب قرآن نہیں. اللہ ہم سب کو صاحب قرآن بننے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی یا والی جیلم.